اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے ابتدا میں صرف میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک بندہ مومن اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے؟ رضائے الہی۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان خسارے میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اور جب انسان خسارے میں ہے، انسان جلد باز ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور چاہے نہ چاہے کہیں نہ کہیں اس سے خطا یا غلطی، کوتاہی سرزد ہو ہی جاتی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور مغفرت کا طالب ہو، اپنے رب کے حضور دعائیں التجائیں کرے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ وہ پروردگار عالم بھی تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف لوٹ کر آئے، مجھ سے دعائیں مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ محبوب ہے بندے کی ادا، کہ وہ بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آج ہم دعائے مغفرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے جو اسباب ہیں، یعنی کہ مغفرت کے جو اسباب ہیں، یعنی کن کن ذرائع سے مغفرت طلب کی جا سکتی ہے اللہ رب العزت سے، اور کیا کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ آج اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات اس عنوان پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلی مہمان شخصیت بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، فکری اصلاحی گفتگو کرتی ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی مہمان شخصیت رونق افروز ہیں، بلا شبہ ان کا انداز تکلم ایسا ہے جو اصلاحی ہے، جو ماشاء اللہ علمی اور ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی تربیت میں ماشاء اللہ وہ فکر جھلک نظر آتی ہے۔ عالمہ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ مزاج بخیر ہیں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ابتدا کرتے ہیں، اور حصول مغفرت کے اسباب آج کا ہمارا عنوان ہے۔ حصول مغفرت کے اسباب کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ گناہوں کو مٹانے والے جو چند امور ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ رب العزت کو سب سے پہلے تو وحدہ لا شریک ماننا اور توحید پر وفات۔ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بے شک آپ نے بھی جیسے ذکر کیا، دیکھیں ہم دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور ہم سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس وقت دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت انسان کے پاس گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں یا وہ بخشا ہوا جا رہا ہے اس دنیا سے؟ تو کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن اعمال کے سبب سے دنیا میں ہی اس کو مغفرت کی خوشخبری مل رہی ہے، تو وہ اعمال آج ہم ان پر نگاہ ڈالیں گے جو ایک گڈ سائنز ہیں، کہ جب آپ کا اینڈ اس طرح سے ہو رہا ہو تو پھر ایک ظاہری علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ بندہ بخشا گیا۔ ان میں سب سے پہلے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ گناہوں کو مٹا دینے والا، دیکھیں ایک وہ لکیر آ جاتی ہے کہ اس سے آپ ادھر ہو گئے تو آپ کے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو وہ کون سی لکیر ہے، وہ کون سی لائن ہے؟ وہ ہے توحید و رسالت کو ماننا۔ اب ایک بندہ حالت کفر میں ہے، اس نے گناہ کیے، صغیرہ کیے، کبیرہ کیے، دن رات گناہوں میں غرق رہا، اللہ نے اسے ہدایت نصیب کی۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ. اس نے اقرار کی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل نے بھی اس کے تصدیق کی، زبان نے بھی اقرار کیا، اور اس نے مان لیا رب کو وحدہ لا شریک، اس نے مان لیا حضور کو خاتم النبیین. جس وقت وہ مانتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شک. اس کلمے کی برکت سے حالت کفر میں کیے گئے سب گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح ایک شخص مسلمان ہے، وہ گناہوں میں بھی خطائیں بھی ہو رہی ہیں، اس سے گناہ صغیرہ بھی ہو رہے ہیں، کبھی کبائر بھی ہو جاتے ہیں اس سے، مگر جس میں وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کی فوتگی، اس کا شہادت کا مرتبہ کو پا لینا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ وہ گناہوں کی کثیر تعداد تھی، زمین و آسمان بھرے ہوئے تھے، مگر جب اسے شہادت کی موت عطا ہوئی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا. تو سمجھ جائیں کہ شہید ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ شہادت پر اتنے زیادہ انعامات و اکرامات ہیں، اللہ کی بارش ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح جب ہم ظاہری ایک دیکھتے ہیں دنیا میں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا. تو اس رمضان کے مہینے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب والے فرشتے نہیں آئیں گے، اب شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، تو اب اس کی بخشش ہو گئی. اور یہ قبر سے جاتے ہی، چونکہ پہلی منزل ہے قبر کی اور کڑی منزل ہے، وہاں سے وہ گزر جائے تو وہ بخشا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی لیے قبر پہ جا کے بہت روتے تھے کہ یہ منزل آسان ہو گئی تو اگلی ساری منزلیں آسان ہو گئی. اسی طرح کسی کا رمضان میں فوت ہو جانا، کسی کا جمعے کے دن میں فوت ہو جانا، روزے کی حالت میں فوت ہونا، کسی کا نماز کی حالت میں فوت ہونا، سجدے کی حالت میں فوت ہونا. اسی طرح حرمین شریفین کا کسی نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا عمرے پہ جانے کا، حج پہ جانے کا، احرام باندھ لیا، اس نے تیاری کر لی اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بخشا گیا. اسی طرح کسی کو حرمین شریفین مل جاتے ہیں، وہاں فوت ہو جاتا ہے، حرم پاک میں، مدینہ پاک میں، تو آپ دیکھیں تو دعائیں کرتے ہیں مسلمان کہ ہمیں وہاں موت نصیب ہو. تو وہاں موت نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ میں موت نصیب فرما. تو حضور کے قدموں میں موت نصیب ہو جائے، حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں موت نصیب ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ سارے مٹ گئے. میں آج ان گڈ سائنس پر بات کر رہی ہوں کہ جو ایک علامت ہے کہ گناہ معاف کر دیے گئے. اسی طرح ایک شخص سخت گناہ گار تھا، مگر آخری عمر آتی ہے، اس کے موت کا وقت قریب آنے لگتا ہے، اللہ نے اسے توفیق دے دی کہ وہ اچھے اعمال کرنے لگ گیا، وہ نیکی کی طرف آ گیا. تو جب وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اچھے عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ نے اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیا. تو جب وہ اچھے عمل کرنے لگ گیا، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسان جب دل سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کثرت سے عبادت کرتا ہے تو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شمار اعمال ایسے قرآن و حدیث میں بتائے گئے. ایک شہادت صغریٰ، شہادت کبریٰ کا ذکر آتا ہے. شہادت کبریٰ وہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کافروں سے لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے آپ مارے جاتے ہیں. شہادت صغریٰ ہے جس میں کوئی انسان ڈوب کر مر جاتا ہے، کسی ناگہانی آفت کی بنا پر، کچھ زلزلہ آ گیا، کوئی جل گیا، کسی کو ایسی بیماری نے آ لیا، تو یہ شہادت صغریٰ کہلاتی ہے. اسی طرح طالب علم اللہ کی راہ میں، علم کی راہ میں نکلا ہوا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے کوئی خاتون پریگننسی میں یا وضع حمل میں فوت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ شہادت صغریٰ کی ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور بے شک ظاہر ہے ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، اور کلمہ طیبہ جس کی جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بعد نماز مومن کی معراج ہے. نماز کے تعلق سے آپ کی خدمت میں سوال ضرور پیش کروں گی سعدیہ، کہ نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا ایک تو یہ بات ہے، اور حصول مغفرت کا یقینی طور پر یہ ذریعہ ہے، یا حصول مغفرت کے اسباب میں سے ایک ہے. روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ تہجد گزار بھی ہے لیکن وہ چوری بھی کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب نماز اسے روک لے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز اتنا خوبصورت عمل ہے۔ ہم قرآن پاک کی مختلف آیات میں بھی دیکھیں، آپ نے مطالعہ کیا، ہم نے مطالعہ کیا، امت مسلمہ نے مطالعہ کیا، ہمیں پتہ چلتا ہے کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ جو نماز کا ذکر آیا اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے کہ جو شخص نماز قائم کرے، صدقہ دے، رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے، رسولوں پر ایمان لائے، پھر وہ رب کو قرض حسنہ دے، یعنی وہ تمام یہ نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ وہ ان میں انہیں داخل فرمائے گا وہ رب، اور یہی سارے عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ جھکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، 5 نمازیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک، یہ وہ سارا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس میں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اعلان جنت کا ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخش کر جنت میں جانے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے باہر کوئی دریا بہ رہا ہو اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرضی پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل اسی طرح نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیا کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص شاندار طریقے سے وضو کرے اور پھر اتنی ہی خوبصورت انداز سے وہ نماز پڑھے، اور جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی اس جہاں میں آیا ہو، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کے اس جہاں میں جنم دیا ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور گویا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج اس جہاں میں آیا ہو۔ تو ہمیں ہر طرح سے پتہ چلتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتجھڑ کا موسم تھا، شاخ کو پکڑا اور زور سے پوری طاقت سے ہلایا، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ، مجھ سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ صحابہ کرام نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شاخ کے پتے جھڑ کے گر گئے، بالکل اسی طرح نماز پڑھنے والے کے گناہ اللہ رب العزت مٹا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم اتنا کہ جب وہ نماز، اور نماز ہمیشہ برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور اس کے آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو ہم 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جب رب کی بارگاہ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے اور پھر جنت کا اعلان کیا گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حصول مغفرت کے اسباب پر آج کلام کیا جا رہا ہے، اور ہماری بزم میں موجود جو عالمات ہیں ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سعدیہ سعید، دونوں ہی کی جانب سے بہترین گفتگو ماشاءاللہ ہوئی اب تک کے اس پروگرام میں۔ اور میں آپ کی جانب بڑھوں گی ڈاکٹر صاحبہ، استغفار کی کثرت، کیونکہ اسباب پہ ہم بات کر رہے تھے نا، سب سے پہلے تو نمازوں کے حوالے سے بات کی جیسے کہ سعدیہ نے، اب استغفار کی کثرت پر کلام کیجیے گا کہ استغفار کی کثرت بھی گناہوں کو بخشش کروانے کے لیے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بے شک استغفار کیا ہے کہ یہ گناہوں کا تریاق ہے، کہ گناہوں کو مٹا ڈالنے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے لفظ پر غور کریں تو یہ غفرہ سے ہے، اور اسی سے غفور الرحیم کا لفظ آتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، کہ آپ ایک ایسے محفوظ اور آہنی اس حال میں آ گئے کہ جس سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم سے بھول چوک، ہم سے خطا ہو گئی تو اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ دیکھیں شیطان ہے تو اس میں شر غالب ہے، فرشتے ہیں تو وہ نیکیاں کر رہے ہیں، یہ انسان ہے جسے اللہ نے آسن تقویم بنایا اور اس کے اندر یہ رکھا کہ وہ گناہ اور غلطی ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نیکوکاروں سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جن سے غلطی ہو جائے تو وہ دل سے نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور استغفار کی اتنی برکتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں. دیکھیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب ایک طرف تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، یاد رکھیں کہ معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، بے شک بے شک. تو خطائیں ہوتی ہیں انسان سے، تو کیا کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ اکبر. ندامت کا اظہار کرنا ہے. ہمارے اندر شرمندگی ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، حضور کا امتی ہو کر، اور اس کے بعد بھی اتنی برے اعمال ہمارے نام اعمال میں ہوں تو ہم شرمندہ بھی نہ ہوں. تو ندامت کے احساس کے ساتھ استغفار کی کثرت اور پھر ترک گناہ کا عزم کہ اب آئندہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. تو یہ ایک پورا استغفار بنتا ہے کہ توبہ کا راستہ ہے یہ کہ بار بار کثرت سے اللہ سے استغفر اللہ العظیم کہتے ہوئے، استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ کے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. گویا اللہ کی محبت کا اصول کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ کی رضا اور خوشنودی عطا ہو رہی ہے. پھر جب وہ گناہوں سے اپنی معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، دل سے نادم ہو جاتا ہے، ایک آنسو گراتا ہے اس اللہ کی بارگاہ میں، تو قبولیت کی نوید آ جاتی ہے کہ وہ استغفار کی اس کو توفیق عطا ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بخشش کا وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بے شک کہ تم گناہگار تھے، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو ایک امید کا دامن اس نے تھما دیا کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ایک بندہ دل سے استغفار کرتا ہے اس کے مال میں، اس کی اولاد میں کثرت آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، مال بھی کثیر عطا ہوتا ہے، اولاد بھی اس کو وہ نیک اور صالح عطا ہوتی ہے. اور اسی طرح دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک ہے جن میں 3 خوشخبریاں سنائی گئیں کہ جب کوئی دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کے رزق سے تنگی چلی جاتی ہے، غم سے اس کی دوری ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. تو گویا ایک استغفار کرنے سے، دل سے توبہ کر لینے سے ہم یہیں پہ اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں جلا ڈالتے ہیں. اور دیکھیں دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے نا تو تھانے میں اس کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، لکھا گیا کہ یہ اس نے قتل کیا. مگر اللہ رب العزت جب کسی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے تو زمین کے ذروں سے بھی اس کے گناہوں کے اثرات مٹا ڈالتے ہیں. کہیں بھی کوئی ریکارڈ نہیں رہتا. اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کی توفیق دے دی تو اب اس کے گناہ معاف ہو گئے، اب اس کی غلطیاں اور خطائیں معاف ہو گئیں. اب اللہ نے اسے عطا کر دیا نیکی کی توفیق، خیر کی، اچھے کاموں کی، تو اس کا ریکارڈ ہی کہیں نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک شخص کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ چلا تھا نیکوکاروں کی صحبت میں اور بس اس بات پہ اس کی بخشش ہو گئی کہ وہ توبہ کی راہ پر چلا. سبحان اللہ. یعنی وہ پروردگار عالم ڈاکٹر صاحبہ چونکہ وہ شے رگ سے زیادہ قریب ہے، فرمایا نا آیت مبارکہ میں انی قریب، یعنی جب اللہ کو اس کا بندہ پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اس قدر قریب ہوں، یعنی وہ شے رگ سے زیادہ قریب ہے. تو وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہر ایک کا دل کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی سعدیہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، کیونکہ یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے ایک ہے، ذریعہ بنتا ہے، سبب ہے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس حوالے سے کلام کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا، رب کو قرض حسنہ دینا، اور وہ ایسی کریم بارگاہ ہے کہ جب آپ اس بارگاہ میں قرض دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو اور شاندار طریقے سے بنا کے لوٹاتا ہے آپ کے پاس. دیکھیے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کی خاصیت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں یہ توفیق بھی دے رہا ہے کہ اس کی راہ میں دیا جائے، اور اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا ہے اور وہی اس کے بندوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. وہ رب پال رہا ہے،
کل کائنات کو، چاہے وہ پتھر کے اندر ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے وہ ابھری ہوئی ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، سب اس کے کارخانے قدرت سے ہی چل رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے یہ کائنات بنائی ہے اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پال رہا ہے، وہ لٹا رہا ہے. جب وہ پال رہا ہے اور لٹا رہا ہے، وہ کریم بارگاہ ہے، تو تم اسی کے دیے ہوئے میں سے دو گے تو کیسے ممکن ہے کہ تم خالی رہ جاؤ گے، تم بھی بھرے رہو گے. تو اللہ رب العزت کو جب ہم قرض حسنہ دیتے ہیں تو وہ کئی گنا لوٹا کر دیتا ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہم نے بارہا سنی ہیں. ان میں سے ایک بہت مشہور مثال کہ حضرت رابعہ بصری کے یہاں روزے سے تھی، آپ کی خادمہ روزے سے تھی، مہمان آ گئے، ایک ہی روٹی تھی، آپ کے دروازے پر سائل آیا، آپ نے کہا روٹی صدقہ کر دو. اس خادمہ نے کہا کہ مہمان بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں روزے سے. کہا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے تم ایک دو گے میں 10 دوں گا. آپ کے پاس پہلا شخص آیا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، آپ نے کہا یہ میرا حصہ نہیں ہے. دوسرا آیا، اس کے پاس 5 تھیں، آپ نے کہا میرا حصہ نہیں ہے. تیسرا آیا، اس کے پاس 10 تھیں، آپ نے گنا، کہا ہاں یہ میرا حصہ ہے کیونکہ رب کا وعدہ ہے تم ایک دو گے میں 10 بنا کر دوں گا. اور پھر رب کی بارگاہ میں کوئی اپنے حلال رزق میں سے کھجور کو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں ایسے پالتا ہے جیسے تم بکری یا اونٹ کے بچے کو لے کے پال کر بڑا کر دو، پورا جانور وہ بن جائے، ایسے پہاڑ کی طرح اس بارگاہ میں نیکیاں جمع ہوتی ہیں. تو صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو صدقہ ضائع نہیں ہوتا، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ آفتوں کو روکتا ہے، صدقہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب تم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے اور تم پریشان پھر رہے ہو تو رب کی بارگاہ میں صدقہ دو تاکہ اس رب کا غضب ٹھنڈا ہو اور تم پر رحمت نازل ہوں. اور وہ 70 برے راستوں کو صدقہ بند کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے 2 آدمیوں کو ہمیشہ ڈھونڈا اور وہ مجھے نہیں ملے. ایک وہ شخص جس نے ظلم کیا اور رب کے غضب سے بچ گیا ہو، دوسرا وہ شخص کہ جس نے رب کی راہ میں دیا ہو اور وہ دے کر غریب ہو گیا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب نے حکم دیا اور پھر یہی سارے معاملات ہیں کہ جو آپ پیچھے کر جاتے ہیں آگے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. یہاں آپ کسی کے لیے کوئی آسانی کر جاتے ہیں، کسی کو علم نافع سکھا جاتے ہیں، وہ جب تک کڑی چلتی ہے آپ کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے. آپ پیچھے کسی کے لیے کوئی کنواں کھدوا جائیں، وہاں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ پیچھے اپنے لوگوں کو چھوڑ جائیں، اپنے کمال کو چھوڑ جائیں، آپ اپنے ایسے کام چھوڑ جائیں، آپ اپنی کوئی ایسی خوبصورت بات چھوڑ جائیں جس کو لوگ یاد کرتے رہیں اور آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں. یہ ساری وہ صدقے کی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم نے یہ بھی تو سنا نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نفاق کا علاج انفاق سے کیجئے. یعنی اللہ رب العزت کس قدر کریم پروردگار ہے. ہم دنیا میں جو قانون پڑھتے ہیں نا، دنیا کے قوانین کے مطابق اگر 10 میں سے 5 جاتے ہیں تو 5 ہی بچتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ذرا مختلف ہے. اللہ رب العزت ہمیں 10 میں سے 5 دینے پر کس قدر عطا فرمائے گا وہ اس کی شان ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، حصول مغفرت کے اسباب پر کلام کیا جا رہا ہے اور دونوں مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب تک کی گفتگو میں ہم نے نماز کے تعلق سے بات کی کہ نماز مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے، کتنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں خرچ کریں. اور جناب بڑا پیارا ایک جملہ ہماری اسکالر نے کہا کہ اسی کا دیا ہوا تو ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے تو وہ مزید عطا فرمائے گا. آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر صاحبہ. خوف الہی پر بات کر لیتے ہیں. خوف الہی اور صبر یہ بھی حصول مغفرت کا اسباب ہے، اس کا حصول مغفرت کا ذریعہ ہے. کلام کیجیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں ابھی ہم نے بات کی انفاق فی سبیل اللہ کی یا نماز کی. یہ ظاہری ارکان ہیں جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. نماز بھی ہم نے ادا کی، مال بھی ہم نے خرچ کیا، تو ایک ظاہری عمل نظر آتا ہے. جی. خوف خدا اور صبر ایک ایسی صفات ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ دل کی کیفیت ہے. جی، دل کی اور اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے کہ جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ایک ظاہر ہے اور ایک نہا ہے. تو خوف خدا بھی نہا ہے اور صبر بھی نہا ہے. دونوں ایک برداشت کرتے ہیں آپ. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے بے شمار خوشخبریاں سنائیں. یہ صفات ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان سے نیک اعمال سرزد ہوتے. دیکھیں اس نے برداشت کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے بشر الصابرین، خوشخبریاں سنا دے انہیں. اور پھر بتایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک کہ وہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں صبر والے،
تو یہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ مال کا نقصان ہے، وہ ظاہری مادی نقصان ہے، کوئی کسی کی فوتگی ہے یا کچھ بھی ہے، کسی کا بیٹا چلا جائے اور وہ حق پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے کہتا ہے تو بڑا ایمان والا، ایمان افروز محسوس ہوتا ہے. تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اب 3 انعامات کی بات کی کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، بلائیاں نازل ہوتی ہیں. رحمت کا الگ ذکر کیا اور ساتھ ہی کہ ہدایت یافتہ. گویا اس کے اندر صبر آ جاتا ہے تو وہ ان اعمال کو کرنے لگ جاتا ہے جو ہدایت یافتہ کرتے ہیں، جو اس نے راہ حق کو پا لیا. اسی طرح خوف خدا، خشیت الہی کا ہونا، اس راس الحکمت و مخافت اللہ. حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے، اور جسے حکمت عطا ہوئی فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا ہو گئیں. اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ پھوٹتا ہی خشیت الہی سے ہے، خوف خدا سے ہے. اور اللہ نے فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ. اور ابھی جب پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ گناہ مٹتے ہیں تو جنت عطا ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، اور پھر خوف کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی خلوت ہے یا اس کی جلوت، وہ انجمن میں ہے یا تنہائی میں ہے، تو اللہ سے خوف کرتے ہوئے وہ گناہوں سے بچتا ہے. پھر وہ ہر لمحہ یاد رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور اللہ نے فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنتان، 2 جنتوں کا وعدہ کر لیا اللہ نے کہ جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، خشیت الہی ہے جس کے اندر. اب ظاہری یا مادی زندگی پر، اس دنیاوی زندگی پر نگاہ ڈالیں جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، صبر ہے، توکل ہے، خوف خدا ہے، تو اب اس کی آپ کی ظاہری حیت آپ کو کیا ملے گی؟ وہ بہادر ہے، وہ نڈر ہے، اسے دنیا کے حالات توڑتے نہیں ہیں. جتنے بھی ناسازگار حالات آ جائیں، صبر اس کا ہتھیار ہے. اس کے اندر خوف خدا ہے، وہ برے کاموں کی طرف نہیں جاتا. یہ حالات اسے اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں، اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں تو اور اس سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں. جبکہ جس کے اندر صبر نہیں ہے، توکل نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے، تو آپ کو کیا ملے گا معاشرے میں؟ بے صبرا پن ملے گا، مایوسی ملے گی، بزدلی ملے گی. ان کے اندر غصہ پایا جائے گا، غیظ و غضب پایا جائے گا، انتقام پایا جائے گا، جس سے ایک پورے معاشرے میں اضطراب اور بے چینی پھیل جاتی ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جو آپ کی زندگی کو بھی سنوارتی ہیں، اور نہ صرف آپ کی زندگی کو بلکہ معاشرے کو بھی مستحکم بنیادیں دیتی ہیں. ایک فرد بھی ایسا ہو تو اس کے اثرات اتنی خوشبو کی طرح پھیلتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے صبر سیکھتے ہیں، اس سے توکل سیکھتے ہیں، اس کے خوف خدا کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے. تو گویا ایک معاشرے کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، اور اس کے بعد کے مراحل کو عالم برزخ اور روز محشر کے بھی وہ آپ کی یہی صفات آپ کے نیک اعمال کی صورت میں آپ کے کام آئیں گی، جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنیں گی. سبحان اللہ. اب جس طرح سے بات کی آپ نے محبت الہی کی یا خوف الہی کے خاص طور پر یا صبر کے تعلق سے آپ نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ سعدیہ آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ذکر الہی کی بات کر لیتے ہیں. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بے شک، یعنی ہر وقت اللہ اللہ کی گردان ہمارے دل میں ویسے بھی رہتی ہے. محبت الہی جہاں ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. ذکر الہی اور دعاؤں کی پابندی بھی باعث مغفرت ہوتی ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یہ ایک وہ واحد ذکر ہے کہ جب تک ہم اس بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے ہمارا دل اضطراب میں ہی رہتا ہے، اس کو قرار نہیں ملتا ہے. اور اس کو قرار کب ملتا ہے؟ جب وہ اس بارگاہ میں جا کر صدق دل سے جھک جایا کرتا ہے. یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار اس بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ رب العزت استغفار کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا. وہ توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے رکھتا ہے، بشرط یہ کہ شرک میں نہ پڑا ہو وہ شخص. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ رو کر جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اللہ کہتا ہے نا کہ میرا اللہ تو ہی ہے، میں تیرے سوا کہاں جاؤں. تو وہ جب اللہ کہتا ہے اور اس کی آنکھ سے صرف پلک پر آنسو آ جائے، اور وہ جو ایک آنسو جھلکتا ہے نا، کل وہ قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے گا کہ رب یا تو مجھے اس سے جدا کر دے یا پھر اس کے لیے جنت کا اعلان کر دے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا ایک ایک عضو دعا کر رہا ہوتا ہے جب آپ اس بارگاہ میں جھکتے ہیں. اور جب انسان ہزاروں گناہ کر لے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں آنے کا راستہ اتنا وسیع رکھا ہوا ہے اور وہ دلوں میں ڈالتا ہے تو بندہ پلٹ آتا ہے اس بارگاہ میں. لیکن
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب تم توبہ کرو تو اپنے دل پر پھر ایسا تالا لگا لو کہ واپس اس گناہ کی طرف تمہیں نہیں جانا، اور ایسی توبہ تمہیں نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت ایسی توبہوں کو قبول کیا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو پکارنا، اس کو یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا جنت کی کیاریوں میں گھومنے آیا ہے، یعنی جنت کی کیاریاں ہی تو کہا گیا، اور پھر اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ذکر ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ رب العزت یاد آتا ہے، ان کے ذکر میں بیٹھنا جب وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جو اس کے پاس سے گزر جائے اس کی مغفرت کا اعلان ہے، تو جو ان کے پاس بیٹھا ہو اس کی مغفرت کا اعلان کیوں کر نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہم جو مایوس ہو جاتے ہیں غلطیاں کر کے کہ پتہ نہیں رب معاف کرے گا یا نہیں، رب کی شایان شان، وہ جس شان سے چاہے نواز دے اور جیسے چاہے وہ مغفرت فرمائے۔ آپ کا کام رزلٹ طلب کرنا نہیں، آپ کا کام اس بارگاہ میں جھکنا ہے کہ میں جھک رہا ہوں اس بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ، رب تو مجھے بخش دے، تو رب اپنے شایان شان بخشے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ میں اپنے قوم کے سب سے گناہگار شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح بازار میں کھڑے ہو جانا، جو سب سے پہلا شخص گزرے گا وہی تیری امت کا سب سے گناہگار شخص ہے۔ کہا اس کی نشانی، کہا وہ ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوا ہوگا۔ جب وہ شخص گزرا آپ نے دیکھ لیا، اب پھر عرضی پیش کی، اب رب میں سب سے زیادہ نیکوکار شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شام کو اسی بازار میں کھڑے ہونا، جو شخص سب سے آخر میں گزرے گا وہی تیری امت کا سب سے نیکوکار شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، دیکھا وہی شخص آ رہا ہے اور بچے کی انگلی پکڑے ہوئے، اس کی بھی وہی نشانی ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، رب یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے فرمایا جب یہ صبح یہاں سے جا رہا تھا تو ایک پہاڑی پر چڑھا، تو اس کے بچے نے پوچھا کہ اس پہاڑی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس پہاڑی سے بڑے پہاڑ ہیں۔ پوچھو اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے بڑے سمندر ہیں، اس سے بڑا دریا ہے، سمندر ہے۔ پھر کہا رب کی زمین ہے۔ کہا باپ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا اتنا رویا یہ کہہ کر کہ تیرے باپ کے گناہ سب سے بڑے ہیں۔ ایسا رویا، اتنے صدق دل سے اس نے توبہ کی کہ صبح گیا تھا سب سے گناہگار تھا، واپس پلٹا ہے تو تیری امت کا سب سے نیکوکار شخص ہے۔ تو جب ہم رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، کیونکہ اس شخص کی یہی دعا تھی، تو اس کے بیٹے نے یہ پوچھا تھا کہ ان گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا میرے رب کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ تو رب کو اتنا پیار آیا کہ رب نے بخشش کا اعلان کیا۔ تو جب ہم اس بارگاہ میں جھکیں گے اسی شان کے ساتھ کہ رب تیری بارگاہ کے علاوہ تو کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے جہاں ہم جائیں، تو جب ہم اس وسیلے سے چلیں گے، سرکار کے وسیلے سے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، رب تو اپنے حبیب کے صدقے بخش دے، تو اللہ رب العزت بخشش کا اعلان ضرور فرمائے گا، بشرط یہ کہ نیت صاف و صدق دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سعدیہ، بہت خوبصورت انداز ماشاءاللہ۔ یعنی ابھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج مہلت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، اس رب کو یاد کر لیجئے۔ کل صرف اور صرف ہمارے پاس حسرت ہی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، میں سوچ رہی تھی نماز ہے، استغفار ہے، کیسے بندے کو توفیق ملتی ہے؟ بندہ جب نبی کریم علیہ السلام سے محبت سے جڑ جاتا ہے، اللہ تو اکبر، جب تک آپ اس بارگاہ میں اس سے جڑ نہیں جاتے، تعلق نہیں بناتے، ان چیزوں کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ صحیح۔ تو اللہ اور اللہ کے حبیب سے ایسی سچی محبت کیجئے، سچا پیار کیجئے جو انسان کے باطن کو ایسے روشن کر دے کہ پھر اعمال بھی بدلتے چلے جائیں، توفیق ملتی چلی جائے، کیا بات، گناہ مٹتے چلے جائیں، اور سے اور قریب ہوتے چلے جائیں اپنے محبوب آقا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سعدیہ، لاسٹ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری بہنوں کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایک قول بہت پسند ہے جسے میں اکثر پڑھتی ہوں کہ جب کسی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے تو اس زبان سے نکلی دعا کو رب قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عزت، عظمت، رحمت، برکت ہر چیز سے نوازے، اور وہ نوازے گا اپنے حبیب کے ہی صدقے میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کے بھی بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ لاسٹ میں جو پوری گفتگو کا ایک لب لباب یا نچوڑ مجھے جو میری ناقص عقل میں سمایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم جو اعمال، جو افعال ہم کرتے ہیں وہ پاک پروردگار عالم، ہم اس وقت سمجھتے ہیں شاید ہمارے یہ اعمال بہت بڑے ہیں، یا کبھی ہم کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ صرف بخشش ہماری ہوگی اللہ رب العزت کے فضل سے ہی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے
کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور ہمارا تڑپ کر اس بارگاہ الہی میں، بارگاہ رب العزت میں معافی مانگنا وہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، تو بس طالب رہیے اس پاک پروردگار عالم کی محبت کے، اس پاک پروردگار عالم کی بخشش کے کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے پروردگار عالم. یہی دعا ہے. اسی دعا کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.